شروع بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے سب سے پہلا باب جو باب المیاہ کے نام سے ہے، جس میں پانی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ پانی ہی اصل ہے کسی چیز کو پاک کرنے میں، اور پانی سے ہم کن کن چیزوں کو کس کس انداز میں پاک کریں گے، چند ایک باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں، اور کون سا پانی پاک ہوگا اور کون سا پانی نجس میں چلا جائے گا، کیونکہ پانی ہی اصل ہے۔ اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ مٹی کی طرف جاتے ہیں کہ مٹی بھی اس کو پاک کر سکتی ہے، اور بعض چیزوں میں پانی اور مٹی دونوں کا کردار اکٹھا ہے، جیسے کہ کتے کے لعاب کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جاتا ہے تو اس کے لیے مٹی اور پانی دونوں کا استعمال ہے۔ اب میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے کے بعد جو ہے آگے کا آج کا موضوع جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے چند ایک چیزوں کا رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پانی کے بارے میں کسی کو شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب شک جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ شک یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے تھا پاک، پتہ نہیں بعد میں نجس تو نہیں ہو گیا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی نجس ہے، کسی کو یقین ہوتا ہے کہ پانی نجس ہے لیکن اس کے بعد شک ہو جاتا ہے کہ پانی پاک تو نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں اصل کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ اصل کیا مطلب؟ یعنی اگر مجھے پتا ہے کہ پانی پاک ہے لیکن اس کے بعد کہیں نجس تو نہیں ہو گیا ہے، یہ بعد والا کہیں نجس نہیں ہو گیا ہے، یہ شک کو اسلام میں جگہ نہیں ہے، اس کو ہم نے نکال دینا ہے اور ہم نے اصل کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ پانی اگر میں نے پکا پاک ہے تو پاک ہے۔ وہی صورتحال ہے جیسے کہ میں یہاں سے اٹھا ہوں اور میرا یہ تھا کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ یاد نہیں کہ کہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے، میں باتھ روم گیا ہوں یا کچھ ہوا ہے، مجھے یاد نہیں ہے اور مجھے اس میں شک پڑ رہا ہے، تو اصل یہ ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، لہذا اصل میں یہ ہے کہ وضو ہے اور مجھے اس شک اور اس چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس پانی کے بارے میں، اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی جو ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے، تو اس بارے میں انسان کو تحری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنی کوشش کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق دیکھ کر کے پھر اس کے اوپر جو بھی اس کا جس طرف بھی اس کا غالب زن جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنی بنیاد رکھے گا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو چیز بیان کی ہے وہ جھوٹا ہے، انسان کا جھوٹا ہے یا جانوروں کا جھوٹا ہے، تو اس بارے میں عام طور پر بات کی جاتی ہے۔ تو جھوٹے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا جھوٹا ہے تو مسلمان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ کافر ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی ہے اور کوئی حائضہ ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کہ کھائے جاتے ہیں، جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا جھوٹا وہ بھی پاک ہے، جو جانور کھائے جاتے ہیں وہ اگر استعمال ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بلی کے حوالے سے کہ بلی کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خچر اور وہ گدھا جو انسان کے گھر کے اندر اور جو استعمال میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کا حکم بھی بلی کے ساتھ ملایا گیا ہے، لہذا اس کو بھی طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی نجاست یا ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، انسان بچ نہیں سکتا ہے، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا جھوٹا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا چوہا ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ کہاں آیا ہے، کہاں گیا ہے اور کس طرح سے ہو کر گیا ہے۔ اسی طریقے سے مرغی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ نالی میں سے ہو کر کے آئی ہے، اس میں پانی میں اس نے وہ کیا ہے، ادھر تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی ضرورت کی ہیں اور انسان کے درمیان میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ میں چلتی، اس لیے ان کا یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالاب اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ جو آدمی تھا اس سے ایک صحابی پوچھنے لگا کہ یہاں پہ کوئی درندے وغیرہ تو نہیں آتے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ آپ ہمیں مت بتاؤ، ہمیں مت بتاؤ کہ یہ آتے ہیں کوئی نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے۔ اب ان سب میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک ہے، اور ان دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب یہ پانی کے حوالے سے ہماری آخری گفتگو تھی جو آج جس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو باب آ رہا ہے وہ باب الآنیہ ہے، برتنوں کے حوالے سے۔ برتنوں کے حوالے سے برتن جو ہیں ہمارے پاس دو طرح کے برتن ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کے اندر برتن موجود تھے، ایک تو وہ ہوتے ہیں اور ایک آج کے دور کے اندر جو ہمارے ہاں برتن آ گئے ہیں، ایک وہ برتن ہے جس کے اندر سٹیل ہے اور اسی طریقے سے یہ کیا اس کو کہتے ہیں سلور ہے، اور یہ مختلف چیزیں ہیں جن سے، اور اسی طریقے سے پلاسٹک کے برتن ہیں، اور اسی طریقے سے شیشہ ہے اس سے برتن بنائے۔ تو یہ مختلف برتن جو ہیں آج کے دور کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی جانور کا چمڑا جو ہے اس کو دباغت دینے کے بعد، دباغت کہتے ہیں کہ کسی چمڑے کو تیار کرنا استعمال کے لیے، اور اس کے دباغت کا طریقہ جو ہے پرانے دور میں اپنے اعتبار سے تھا، آج کے دور میں اپنے اعتبار سے وہ موجود ہے۔ تو وہ دباغت کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب چمڑا جو ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چمڑا اس جانور کا ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں، ان جانوروں کا چمڑا ہے جس کو باقاعدہ طور پر ذبح کیا گیا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا نکالا گیا ہے اور اس کو بیچا گیا، اور لوگوں نے اس کے برتن یا کوئی مشکیزہ وغیرہ جو ہے پرانے دور میں اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ جناب ایک جانور ہے وہ مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، تو لوگوں نے اس کا چمڑا اتار کر کے اس چمڑے کو دباغت دینے کے بعد، اس کو تیار کرنے کے بعد اس سے مشکیزہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں۔ اب ان چیزوں میں بھی خلاصہ، آگے ہم احادیث جب پڑھیں گے تو بھی خلاصہ آئے گا، تو خلاصہ جو ہے اس وقت میں آپ کو بیان کر دوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کے بھی جانور ہیں، تمام جانوروں کے، اور چاہے وہ خود مر گیا ہے چاہے وہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، ان تمام جانوروں کا چمڑا جو ہے اگر اس کو دباغت دینے کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا ہے، تو اس کا لباس پہننے کے لیے اور اس کا برتن جو استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سوائے کتے اور خنزیر کے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر جو انسان ہے، انسان جو ہے یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ انسان جو ہے خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو وہ کوئی نجس چیز نہیں ہے انسان، لیکن اس انسان کو مارنا یا قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر بغیر وجہ کے کوئی اس کو قتل کرتا ہے، بغیر وجہ سے مراد یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کو قصاص لے گی، اور اگر کسی نے کوئی شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ ایک حق کے ساتھ ہے، اور بغیر حق کے یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر کہا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے اور خالدین فیہا، الا یہ کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرے یا اس کے معاملات وہاں پہ طے ہوں، وہ اللہ بات ہے، لیکن دنیا کے اندر جو اس کا خمیازہ یا اس کی جو وعید سنائی گئی ہے وہ اس کے لیے جہنم ہی سنائی گئی ہے۔ لیکن آدمی کا چمڑا اب استعمال کرنا جو ہے، آدمی کے چمڑے کو استعمال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ آدمی کی کرامت کے طور پر، اس کی عزت کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کو یہ دیا ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اور وہ آدمی چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے ذمی ہے، چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہے، غلام ہے، جیسا بھی ہے، اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے چمڑے کو یا اس کے جسم کی ہڈیوں کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو جانور ہم کھاتے ہیں حلال جانور، ان کی ہڈیوں کو اگر ذبح کیا گیا ہے، اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو اس کی ہڈیاں ہیں ان کی ہڈیوں سے اگر برتن بنائے جاتے ہیں تو ان کا استعمال وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہم کھاتے ہیں
وہ سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں. اور اسی طریقے سے وہ جانور اگر خود بخود فوت ہو جاتے ہیں اور وہ جانور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی طاہر ہوتے ہیں. اور ان کے لیے یہ کہ ان کے جو جسم کے اوپر بال ہیں جس کو اون کہتے ہیں یا بال کہتے ہیں، ان بالوں یا ان اون سے اگر کوئی برتن تیار کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے صحیح ہیں، کیونکہ یہ طاہر اور حلال ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے واضح اور صحیح احادیث وہ موجود ہیں. اب یہ ہے کہ کیا سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے پینے کے علاوہ کے کسی کام میں یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ سونے چاندی کے کسی بھی چیز کو کسی دوسرے کام کے لیے، مثلا تیل کے لیے رکھا ہے یا کوئی جس سے انسان سرما لگاتا ہے وہ بنایا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز بنائی گئی ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ کچھ لوگ سونے چاندی کا برتن یا کچھ ایسا بنا کر کے اس کو گھر میں رکھتے ہیں اور وہ زینت کے لیے ہے، وہ کسی استعمال میں نہیں ہے لیکن وہ گھر میں زینت کے طور پر ہے، تو اس کو بھی علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ ہے کہ سونے چاندی کا برتن ہے اور اس میں پانی ہے. اب اس پانی سے میں نے طہارت اختیار کی ہے. اب یہاں پہ دو مسئلے جمع ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن کو استعمال کرنا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری طہارت اختیار کرنا. اب میری طہارت جو ہے وہ پانی سے ہوئی ہے، اور پانی جس جگہ میں تھا، جس برتن میں تھا، وہ برتن نجس نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نجس نہیں ہے اور پانی بھی پاک ہے، اور اس سے میں نے طہارت کی ہے، لہذا میری طہارت صحیح ہے، لیکن اس سے وہ جو برتن کا استعمال ہے وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے وہ حرام ہے. اب یہ مسئلے دو اس طرح سے اکٹھے کیے گئے ہیں کہ آپ نے حرام کام کیا. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے مسجد یا مسجد کی زمین جو ہے وہ کسی سے غصب کر لیتا ہے، کسی سے اگر کوئی غصب کر لیتا ہے، تو وہاں پہ مسئلہ یہ دیتے ہیں علماء کرام کہ جناب یہ جو آپ کا غصب کرنا ہے یہ حرام، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کا نماز پڑھنا وہ صحیح ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ مسئلہ جمع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک برتن ہے، اس برتن کو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا ایسے ہے کہ وہ جدا نہیں ہوا ہے، اس میں دراڑ پڑی ہوئی ہے اور وہ جدا ہونے کے قریب ہے. اب میں نے اس کو جوڑنا ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے چاندی کی تار اس میں پہلے دور کے اندر لگائی جاتی تھی، چاندی کی تار دونوں سائڈ پہ لگا کر کے اس کو واقع، تو یہ انداز بھی اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے. لیکن سونے کی یہ تار لگانا یا سونے کا اس طرح لگانا اس کی اجازت موجود نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے جواہرات ہیں، جواہرات یعنی جیسے کہ یاقوت ہے، لؤلؤ ہے، اور اسی طریقے سے عقیق ہے، اور اس طرح کی چیزیں، ان سے جو بہت قیمتی ہیں، ان قیمتی چیزوں سے برتن بنانا، بہت زیادہ قیمتی چیزوں سے برتن بنانا، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن تواضع اور انکساری جو ہے وہ اس کے منافی یہ چیز ہے، لیکن اس کی اجازت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کفار کے جو برتن ہیں، اصل یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، تفصیل آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ صرف اتنی بات کہ کفار کے جو برتن ہیں اصل یہ ہے کہ وہ بھی جائز ہیں. کفار کے برتنوں کو استعمال کرنا وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. اب ہم باقاعدہ طور پر حدیث کو پڑھتے ہیں. باب الآنیہ عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا، نہ تم پیو، فی آنیت الذهب والفضہ، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں. فرمایا سونے اور چاندی کے برتن میں، آنیہ برتن کو کہتے ہیں، برتن میں نہ پیو. ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، فی صحافہ، اس کے پلیٹوں میں، اس کی پلیٹوں میں، یعنی سونے چاندی کی پلیٹوں میں نہ کھاؤ. فَإِنَّهَا، بے شک وہ جو ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، فی الآخرتی، آخرت میں تمہارے لیے یہ ہیں. متفق علیہ، اور اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ باب ہے باب الآنیہ، برتنوں کا باب. برتنوں کا باب جو ہے اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ کتاب الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے جو سامان جہاں پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے کام میں یوز ہوتی ہے. لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ طہارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پانی جو ہے اس کو بھی ہم بعض دفعہ کسی برتن میں ڈال کر کے ہی استعمال کرتے ہیں، یا کھانے پینے کی چیزیں ان کو بھی کسی برتن میں ڈال کر کے ہی استعمال ہوتی ہیں، تو لہٰذا طہارت میں ہم دیکھنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے باب الآنیہ کو رکھا ہے. برتنوں کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ اگر آپ کو ذہن میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ برتنوں کے معاملے میں مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہے. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کا برتن جائز ہے، ہر قسم کا برتن جائز ہے، سوائے اس کے جس سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس سے جس سے منع کیا ہے، باقی تمام برتن جو ہے وہ جائز ہیں. اب جب ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے کہ یہ برتن ہے، اس برتن کے جائز ہونے کی دلیل دو، ہم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے، اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے. ہاں جس کے منع کی دلیل آئی ہے وہ بیان کی گئی ہے مختلف جگہ پہ، وہاں سے ہم نے رکنا ہے. تو یہ ایک اصل چیز ہے. اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حذیفہ بن یمان ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور یہ حذیفہ اور یمان ان کے والد وہ بھی صحابی تھے، اور یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی تھے. اور یہ خاص طور پر ان کا لقب معروف تھا سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صاحب السر ان کو کہا جاتا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک راز کی بات ان کو بتائی تھی، اس لیے ان کو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز بتایا جو ان کو، اور وہ کیا تھا، وہ منافقین کے نام بتائے تھے کہ یہ منافقین ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور وہ آ کے کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کون کون ہے، میں کسی کا نام نہیں پوچھتا ہوں یا کچھ نہیں پوچھتا، صرف مجھے، اور یہ بتاتے نہیں تھے کسی کو، اور یہ کہ انہوں نے آ کر کے کہا کہ صرف مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لیا تو نہیں ہے. آج ہم تو تھوڑا سا کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اور ہم بڑے نیک ہیں، اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں، اور ہم یہ کرنے والے ہیں، اور ہم وہ کرنے والے ہیں. یہ انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں کہیں تمہارے ساتھ شرک نہ کروں. اور ہم دیکھیں آج ہماری کیا صورتحال ہے. اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تو اتنی بات بتا دیتا ہوں، لیکن تمہارے بعد کسی اور کو یہ بات بھی نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا نام نہیں ہے، آپ کا نام اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں. حدیث کیا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ. اب اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان اپنے قصر میں موجود ہیں، اور ان کے قصر میں ان کے سامنے جو ملازم ہے وہ آتا ہے، انہوں نے پانی مانگا اور وہ پانی لے کر کے آیا، اور وہ پانی کسی سونے یا چاندی کے برتن کے اندر لے کر کے آیا، اور انہوں نے اس کو پھینک دیا،
اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس کے اندر میں نے پانی نہیں پینا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بھی سنائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر سونے کا سامان موجود ہوتا تھا، سونے چاندی کا اس طرح کا سامان جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، تم نہ پیو چاندی اور سونے کے برتنوں میں، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ فی صحافہ، اس کی پلیٹوں میں۔ پینے سے بھی منع کر دیا، کھانے سے بھی منع کر دیا، دو چیزیں، پینے سے بھی منع کر دیا اور کھانے سے بھی منع کر دیا سونے چاندی کے برتنوں میں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو حرام ہو گیا، کھانا پینا اس کے اندر نہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی کھانے پینے کے علاوہ کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ دو رائے ہیں، ایک رائے ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک رائے ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ویسے ہی بنا لینا، ویسے ہی اپنے پاس اس کو رکھنا، سونے چاندی کو ویسے ہی اپنے پاس رکھنا۔ تو یہ اپنے پاس رکھنا اس کی اجازت موجود ہے۔ آج کتنے گھروں کے اندر سونا چاندی موجود ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ اپنے پاس سونا چاندی انسان، یہ بھی ایک قیمت ہے، یہ بھی ایک مال ہے، اور مال کی حفاظت اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرامین دیے ہیں، شریعت اسلامیہ نے، قرآن کریم نے، حتیٰ کہ یتیم کے مال کو روکے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر اس کو دے دو گے تو وہ بچہ ہے وہ ضائع کر دے گا، لہذا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے اس کو نہیں دینا ہے اس کا مال، لیکن اس کے مال کو آپ حفاظت کرنی ہے، لہذا مال کی حفاظت جو ہے وہ شریعت کا ایک مقصود ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ برتن کے بارے میں یہ کہ وہ برتن بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، کسی طرح کا بھی برتن ہے، سونا چاندی کا برتن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ سونے چاندی کا برتن تھا، میرے پاس آیا، میں نے صرف ایک گھونٹ پیا، زیادہ نہیں پیا ہے، نہیں میرے بھائی، ایک گھونٹ پیے، ایک چمچ، ایک نوالا، کسی طرح سے بھی وہ ہمارے لیے اس کی اجازت کسی طرح سے بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ اگر ٹوٹ جاتا ہے برتن تو برتن کے ٹوٹنے پر جو ہے وہ ہم اس کے اندر تار وغیرہ جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف چاندی کی، سونے کی تار بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ اس والے سے سوال ہے کہ چاندی کے کچھ ورق بھی آج کل مٹھائیوں اور ان چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں، کھانے کی چیز، یعنی وہ کھاتے ہیں باقاعدہ چاندی کو۔ ہاں، اصل تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کچھ برتن ایسے آتے ہیں جو برتن سونے چاندی کے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر سونے چاندی کا وہ جس کو ہم کہتے ہیں پانی لگا ہوا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ کلر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، کلر بھی ہوتا ہے اور یہ چیز بھی ہوتی ہے، کلر تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ چیز اس کے اوپر سونے کا وہ بھی ہوتا ہے، سونے چاندی کا، اور اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، متفق علیہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يشرب، وہ شخص، یشرب جو پیتا ہے، فی اناء الفضة چاندی کے برتن میں، انا برتن، چاندی کے برتن میں، انما بے شک وہ شخص جو ہے، یجرجر وہ بھر رہا ہے، فی بطنہ اپنے پیٹ میں، نار جہنم جہنم کی آگ کو، جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے، متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا یجرجر، یجرجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یجرجر اس آواز کو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب انسان پانی پیتا ہے اور بعض دفعہ اگر انسان تیز پانی پیے تو یہاں گلے سے پانی نکلتے ہوئے ایک تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو یجرجر کہتے ہیں، یعنی جو انسان اپنے پیٹ کے اندر پانی بھر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شخص بھی اپنے پیٹ کے اندر اس طرح سے کوئی بھی چیز پی رہا ہے جو کہ سونے چاندی کے برتن کے اندر ہے، تو وہ گویا کہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے، یعنی بہت بڑی وعید ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے اس کے اندر نہیں کھانا ہے، اور یہ اس کے علاوہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس چیز کا انسان کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک برتن ہے جو مٹی کا برتن ہے،
اس کے اندر آج کل بعض دفعہ آپ بعض حکیموں کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، اور اس کو جو پکانا ہے وہ لکڑی کی آگ ہونی چاہیے اور مٹی کا برتن ہونا چاہیے، اور اس میں آپ پکائیں گے پھر آپ کو کھانا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جو پکنا اور برتن کے اندر سے گزرنا، یہ بھی انسان کی صحت کے اوپر اثر ڈالتا ہے، یہ انسان کی صحت کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ اور بعض پلاسٹک کے برتن جو ہیں وہ بڑے ردی قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے، اچھا پلاسٹک نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی انسان کو اس طرح، اور خاص طور پر یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں سفرہ یوز ہوتا ہے، اور اس سفرے کے اوپر بھی بڑی بات چیت ہوئی ہے اور بڑی پابندی، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے تمیز جو دکھتی ہے اور اس میں وہ جو شاپر میں ڈال کر کے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے بلدیہ والوں نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر پیپر کا وہ بیگ دیا کہ اس بیگ میں آپ نے ڈال کر کے دینا ہے، اس میں نہیں ڈال کے دینا ہے، کیونکہ اس کے جو وہ لگتے ہیں وہ پلاسٹک وہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو لہذا بعض دفعہ یہ چیزیں برتن جو ہے جس سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں اس طرح سے ہمارے ہاں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بہتر جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ آگے فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر اخرجہ مسلم وعند الاربعة ایما اہاب دبغا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغا، اذا جب دبغا دباغت دی جائے، الإهاب چمڑے کو، فقد پس یقیناً طہورا پاک ہو گیا ہے، اخرجہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا، وعند الاربعہ اور چاروں کے ہاں یہ ہے، چار کون سے ہیں؟ بخاری مسلم کو نکال کے، بخاری مسلم اور 6 میں سے 2 کو نکال، ہاں 6 میں سے 2 کو نکال، 6 میں سے 2 کو نکال، 6 میں سے 2 کو نکالیں گے، لیکن مسند احمد بھی اس میں نہیں شامل ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ تو باقی چاروں کے اندر یہ ہے ایما اہاب، کوئی بھی چمڑا دبغا، جب اس کو، یعنی وہاں پہ یہ لفظ بھی ساتھ میں آئے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وعن سلمۃ بن محبقہ، یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے محبقہ، جن کے پاس کتاب ہے وہ دیکھ رہے ہیں محبقہ، اور با کے اوپر حقیقت میں زبر ہے، یعنی دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، لیکن محدثین جو ہیں وہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبق لفظ ہے۔ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورها صححہ ابن حبان۔ سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتۃ، دباغ جو دباغت دینا ہے، جلود المیتہ مردار کے چمڑے کو، طہورھا اس کو پاک کرنا ہے، صححہ ابن حبان، اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ آگے روایت ہے وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت، وہ فرماتی ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشات، ایک بکری کے پاس، یجرونہا، وہ اس کو کھینچ رہے تھے، لوگ ایک بکری کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فقال، آپ نے فرمایا لو اخذتم اہابہا، اگر تم اتار لیتے، اخذتم لے لیتے، اہابہا اس کے چمڑے کو، فقالو انہوں نے کہا انہا میتہ، یہ تو مردار ہے، فقال، آپ نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، اس کو پاک کر دیتی ہے پانی، والقرض اور درخت کی جھال، درختی جھال جو ہے وہ اس کو پاک کر دیتی۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ چند احادیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ احادیث ہیں چمڑے کو دباغت دینے کے بعد اس کا پاک ہو جانا، اور اس حوالے سے بھی وہی بات جو ہم نے پہلے کہی ہے، کتے اور خنزیر کے علاوہ ہر چمڑے کو دباغت اگر دی جائے، وہ چاہے مردار کا ہے یا چاہے ذبح کیے ہوئے کا ہے، اس کو جب دباغت دی جاتی ہے تو دباغت کے بعد وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل ہو جاتا ہے، پہننے کے اور اس کو برتن میں استعمال کرنے کے۔
اس حوالے سے دباغت جو لفظ ہے یہ ہوتا تھا کہ پہلے دور میں پانی اور اسی طریقے سے کیکر یا اس طرح کے کچھ ایسے درخت جو کڑوے ہوتے تھے بہت زیادہ، ان کے ذریعے سے اس کو صفائی کی جاتی، جس سے ذریعے سے اس کو دباغت دے کر کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا اور صاف استعمال کے لائق اس کو بنا دیا جاتا تھا۔ اب اور آج کل کے دور کے اندر جو دباغت کا جو طریقہ ہے اس میں مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جو پرانے دور کے قریب ترین طریقہ ہے، وہ نباتیہ طریقہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی مختلف نباتات جو ہیں ان کو لے کر کے ان سے کیمیکل یا ان کی جو ہے وہ پاؤڈرز ان کے تیار کر کے یا ان کی چیزوں سے ان کے ساتھ کچھ اور چیزیں مکس کر کے وہ بنا اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دباغت دی جاتی ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں بعض دفعہ ایک چیز کچھ ایسی کھالیں ہوتی ہیں جو 1 سال تک جو ہے اس کو رکھنا پڑتا ہے اس میں، اور عام طور پر عام کھالیں جو اس کے اندر 1 مہینے میں تیار ہوتی ہیں۔ لیکن جو آج کل کا نیا طریقہ کیمیکلز کا جو طریقہ ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر تیار ہوتی ہے، تو فرق ہو رہا ہے، تو لہذا زیادہ تر وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن وہ دونوں طریقے جو ہیں وہ اس کو دباغت کے طریقے ہیں اور ان کو اس کو پاک کر اس سے دباغت کے طریقے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ دباغت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شریعت اسلامیہ کا یہاں پہ یہ بھی انداز دیکھیں کہ شریعت نے کسی چیز کو ضائع کرنے سے انسان کو روک دیا ہے۔ اب اور پھر امت مسلمہ پر یا ہم کہتے ہیں من حیث الامہ، اس پوری امت پر، اس میں کافر ہیں، اس میں مجوسی ہیں، اس میں لا علم ہے، لا دین ہے، اس میں ساروں کے اوپر مسلمانوں کا احسان ہے یہاں پہ بہت بڑا، اور وہ یہ کہ مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور ان کے چمڑے جو ہیں ان جانوروں کے چمڑے وہ بڑے سستے بھاؤ میں دیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ جاتے ہیں اور پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے، اور یہ انسانوں کے پہننے کی چیزیں بھی بنتی ہیں اور انسانوں کے دوسرے استعمال کی چیزیں بھی اس سے بنتی ہیں، اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے ایک تحفہ ایک سمجھیں کہ وہ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ آگے جو آخری حدیث جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم نے پڑھی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک بکری لے کے جا رہے تھے، مردہ بکری، اور اس کو انہوں نے دباغت کے حوالے سے بات چیت کی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کی خبر نہ دینا وہ کوئی تکلیف نہیں دیتی ہے۔ مثلا اب یہ ہے کہ ہم جیسے گزشتہ ہفتے بات کر رہے تھے ایک مسئلے میں، ایک برتن ہے جو بنا ہوا ہے کسی چمڑے سے، اب وہ چمڑا کس چیز کا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ چمڑا جو ہے وہ کتے اور خنزیر کے علاوہ کہ ہر طرح کے چمڑا جائز ہے۔ اب میرا یا کسی کا ذہن نہیں مانتا ہے کہ جناب کوئی اس طرح کا چمڑا ہو جس سے بنی ہوئی چیز، جس کے اندر سے میں پیوں یا اس کے اندر سے میں کھاؤں یا اس کو میں استعمال کروں، کسی بھی جانور کا، کھانے پینے کے علاوہ کوئی جانور ہے مثلا، تو اس کو اگر میں کوئی کہے کہ جناب آپ کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ جو ہے یہ چمڑا فلاں کا چمڑا ہے اور اس میں یہ پانی ہے آپ کو دیا جا رہا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی جب آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اس سے اس بندے کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر شریعت نے کوئی نقصان بیان کیا ہوتا، جیسے کہ ہم نے پچھلے بات کی تھی مکھی کے حوالے سے کہ مکھی اگر کسی برتن میں ڈل جاتی ہے تو وہ اگر آپ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں مکھی ڈلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے وہ بتانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ اگر اس کے، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ یہ تو مردہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ پھر بھی یہ پاک ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اس سے پوچھے کہ یہ مردہ ہے کہ نہیں ہے آپ نے وہ حکم دے دیا۔ اس کے بعد 20 نمبر حدیث ہے، وعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتهم
قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق علیہ۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم جس زمین میں ہیں، انا بارض، ہم اس زمین میں ہیں، قوم ایسی قوم کے، اہل کتاب جو اہل کتاب ہے، ہم ایسی قوم کے درمیان میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ افنأکل، کیا ہم کھا سکتے ہیں، فی آنیتہم، ان کے برتنوں میں، ہم ان کے درمیان میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا فیہا، ان میں مت کھاؤ، الا، مگر یہ کہ الا تجدوا غیرہا، جب تمہیں ان کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ملے، اللہ تجدو، الا، مگر، اللہ تجدو، یہ کہ نہ تم پاؤ، غیرہا، اس کے علاوہ، فاغسلوہا، پھر ان کو دھو لو، وکلوا فیہا، اور پھر اس کے اندر کھاؤ، متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کے درمیان میں رہنا اس کی اجازت موجود ہے، لیکن کافر ملک میں رہنا اس کی بھی اجازت موجود ہے، لیکن چند شروط کے ساتھ، اور ان شروط میں بڑی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے کام وہاں پہ آسانی سے کر سکتا ہو، نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہو تو رہ سکتا ہے، مگر نہ پھر وہاں سے انسان کو ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ان کافروں کے درمیان میں رہ سکتا ہے، لیکن جب برتنوں کی بات کی ہے تو آپ نے فرمایا لا تاکلوا فیہا، ان برتنوں میں مت کھاؤ جن میں وہ کھاتے ہیں، تاکہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں ایک دوری برقرار رہے، مسلمان اور کافر کے درمیان میں ایک دوری برقرار رہنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، جس قاعدے کا نام ہے الولا والبراء۔ الولا والبراء کا مطلب ہے، الولا ہے دوستی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمدردیاں ہیں، ہر طرح کی دلی، ہر طرح کی ہمدردیاں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور برا، ہر طرح کی برات کا اظہار وہ کافروں سے ہر طرح کی برات ہے، ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں ان کو دعوت دینے کے لیے، میں ان کے پاس رہتا ہوں، ان کے ساتھ میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، لیکن میری کوئی دلی محبت ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر میں ان کو دوست بناتا ہوں، میں ان کے ساتھ زیادہ اہمیت، میں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ جناب یہ امریکہ میں رہتا ہے، یہ میرے لیے کچھ کر دے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، اگر یہ کرتا ہوں تو یہ میرے ایمان پہ قدغن ہے، اور مجھے اپنے ایمان کی پھر فکر کرنی چاہیے ایسی صورتحال میں۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے برتنوں میں کھانا نہیں ہے، لیکن پھر اجازت بھی دی ہے، اور اجازت کس صورت میں دی ہے کہ اس صورت میں جب تمہارے پاس نہ ہو، جب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے۔ اس میں دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں اس لیے، اور دوسری چیز ایک تو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے برتنوں میں غیر حلال نجس چیزیں پکاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دھو لینا چاہیے، ان کے برتنوں کو دھو لینا چاہیے، پھر ہم ان سے کھا سکتے ہیں۔ البتہ کافر کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا وہ بھی صحیح ہے، صحیح برتن کے اندر، صحیح صاف برتن کے اندر اگر اس نے پیا ہے تو آپ بھی پی سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جہاں پہ مصلحت ہو، اور مصلحت کے تحت انسان پی بھی سکتا ہے، مصلحت کے تحت انسان چھوڑ بھی سکتا ہے، کہیں پر میرا چھوڑنا مصلحت میں ہے اور کہیں پر میرا پینا مصلحت میں آ رہا ہے، تو ان چیزوں کو انسان، ایک مسلمان اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہ رکھے، اور ان کے برتنوں کو استعمال کرنے میں دو شرطیں ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادة امرأة مشرکہ، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، توضؤوا، انہوں نے وضو کیا، من مزادتی، مشکیزے سے، امرأتن، ایک عورت کے مشکیزے سے، مشرکتن، جو مشرکہ ہوتی، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے انہوں نے وضو کیا، متفق علیہ، اور اس کو متفق علیہ اس روایت کو روایت ہے، اور فی حدیث طویل، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ لمبی حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک سفر میں تھے،
اور آپ اس سفر میں ایک جگہ پہ رات کو کہتے ہیں کہ جب ہم تھک گئے رات کو چلتے چلتے، تو رات جب پچھلا پہر ہوتا ہے تھک جاتے ہیں انسان، تو ایک تو یہ کہ قافلے میں تھکے ہوئے کی وجہ سے انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں پڑاؤ کر لینا صحابی بیان کرتے ہیں اس ٹائم میں بہت محبوب ہوتا ہے، یعنی بہت محبوب ہوتا ہے کہ اس ٹائم اگر پڑاؤ ہو جائے، اور اس ٹائم نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس ٹائم صحرا بھی ٹھنڈے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے ایک پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد ہم وہاں پہ سو گئے، اور صبح جب ہم اٹھے تو سورج نکل چکا تھا، اور ہم میں سے انہوں نے صحابی نے بیان کیا کہ فلاں 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 شخص اٹھا، 4 بندوں کا نام لیا، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے جلال اور قوت اور ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیند میں ہوتے تھے تو نہیں اٹھاتے تھے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ نیند میں کیا معاملات ہیں، کوئی خواب ہے، کوئی وحی ہے، کوئی سزا ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے فوری طور پر، انہوں نے فوری بہت اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر تکبیرات کہتے رہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، یعنی یہ صحابہ کرام کی فکر تھی کہ نماز، آج ہماری صبح کی نمازیں، کتنوں کی صبح کی نمازیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں ہے آج مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، صبح کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو صبح کی نماز فوت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ اس انداز میں بہت تکبیرات کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں گئے اور ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا تحمل دلایا، اور آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ان کو دلوں کی اطمینان، آپ نے فرمایا یہاں سے چلو، کوچ کرو، نماز شماز کی بات نہیں ہے، کوچ کرو۔ اور صحابہ کرام نے اپنا سفر اسٹارٹ کر دیا۔ کہتے ہیں سفر اسٹارٹ کرنے کے بعد تھوڑی دور جا کر کے رکے، اور ہم تمام لوگوں نے وضو کیا، اور وضو کر کے ہم نے وہاں پہ نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلو، تو ہم وہاں پہ چلے، پھر سفر اسٹارٹ کیا۔ جو ہی سفر اسٹارٹ کیا تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پیاس کی شکایت کرنے لگے، پانی ختم ہو چکا تھا، اب پیاس کی سارے شکایت کرنے لگے۔ اور یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی، نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک صحابی سیٹ پر ہو کر کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز نے روکے رکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے جنابت ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے، پانی سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد چل پڑے قافلہ، جو ہی چلتا ہے چلنے کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کو پیاس لگتی ہے، لوگ پیاس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمران بن حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کو کہا کہ جاؤ تم دونوں جا کر کے تلاش کرو کہ پانی یہاں کہاں پہ ہے، کس سائڈ پہ پانی ہے۔ وہ گئے تلاش کر رہے تھے، ان کو ایک عورت ملی، وہ عورت اپنے اونٹ کے اوپر مشکیزوں کو رکھے ہوئے وہ جا رہی ہے۔ اس کو روکا اور اس سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کل اس ٹائم میں مشکیزے پر تھی، میں تالاب پر تھی، پانی جہاں سے میں پانی کے پاس تھی، اور وہاں سے لے کر کے چلی میں آج اس جگہ پہ پہنچی ہوں، اور میرے ساتھی جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، میرے ساتھی وہ پیچھے رہ گئے، یعنی اتنا دور پانی تھا۔ تو ان دونوں نے پھر اس عورت کو کہا کہ چلو، اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ وہ صابی کے پاس، جس کو صابی کہتے ہیں، یعنی یہ ایک صابی تھا جو مشرکین مکہ نے اور ان لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، یا اس کا کوئی نیا دین ہے، یا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا معنی یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چلو، یعنی سر ہلایا اور اس کو بات کی کہ واقعتاً وہی بات۔ تو وہ چلے، ان کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو، منہ کو کھولا اور اوپر سے بند کر دیا مشکو، اور کچھ برتن لائے گئے، ان برتنوں کے اندر پانی جو ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیو اور پلاؤ۔ لوگوں نے پیا، لوگوں نے وضو کیا، اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو پلایا اور سیراب کیا، سارے سیراب ہوئے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ آپ نے ایک برتن میں پانی نکالا
اور پانی نکال کر کے اس آدمی کو دیا جس کے پاس پانی نہیں تھا. اور اس شخص کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس وقت وہ بات وہاں پہ رہ گئی. اس وقت کہا کہ تمہارا وضو جو ہے وہ مٹی ہے, تمہارا غسل جو ہے وہ مٹی ہے. اور اس نے مٹی سے غسل کیا. اور مٹی سے غسل کیا ہے؟ اگر جب پانی نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ مارا مٹی کے اوپر اور اس کو اٹھایا, اور یہ ایک مرتبہ, اور اس کے بعد اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو جھاڑ سکتے ہیں. اور جھاڑنے کے بعد ایک اور دو, یعنی یہ ہاتھ ایک اور یہ دو, اور اس کے بعد یہ ایک. اس طریقے سے وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. یہ دونوں وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ انہوں نے اس کو کہا. اس کے بعد جب اس جگہ پہ پانی ملا تو اس جگہ پہ سب سے آخر میں اس کے لیے پانی نکال کر کے اس کو کہا کہ جاؤ اور اس پانی کو اپنے اوپر بہاؤ, یعنی نہاؤ. اور وہ پانی لے کر کے وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ میرے پانی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو. کسی نے جو, کسی نے کھجوریں, کسی نے آٹا, کسی نے جو کچھ بھی تھا. کہا کہ ہم نے کافی سارا سامان جمع کر کے اس کی عورت کی اونٹ کے اوپر رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کسی کو کم نہیں کیا. صحابی بیان کرتے ہیں ہمیں لگتا تھا وہ مشکیزیں پہلے سے زیادہ بھر گئے اور ہم نے کسی کو کم نہیں کیا, لیکن چونکہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے پانی سے, اس کے لیے ہم آپ کو یہ چیزیں بھی دے رہے ہیں. وہ عورت جاتی ہے اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں. جب گھر پہنچتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں تم لیٹ آئی ہو, تم لیٹ کیوں آئی ہو؟ خاص طور پر عورت کا معاملہ ہے. کہا کہ لیٹ کیوں آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے راستے میں بڑا ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے, اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کو تم صابی کہتے ہو, اور اس نے ایسا کیا. اور اس عورت نے 2 انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ واقعتاً سچا نبی ہے. یعنی اس نے اپنے انداز میں یہ بات کہی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اس احسان کی وجہ سے صحابہ کرام, اب وہ حدیث کے اندر یا مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کون سا علاقہ تھا یا کون سا سفر تھا, وہ مختلف باتیں آئی ہیں, کوئی کلیئر نہیں ہے. یعنی بخاری کی جو روایت ہے اس کو آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ جب اس کے بعد صحابہ کرام جب مختلف لشکر جاتے تھے اور جنگ ہوتی تھی یا کسی علاقے کے اوپر جو حملہ کیا جاتا تھا, تو کہا کہ اس کے ارد گرد تمام علاقوں پر حملہ ہوتا تھا, اس علاقے یا اس گھر یا اس گاؤں میں یا اس قبیلے کے لوگوں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ اس عورت کے اس احسان کی وجہ سے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اور اس عورت نے پھر ایک دن کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ لوگ آپ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور یہ لوگ صحیح ہیں, اور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تمہارا کیا خیال ہے, تم لوگ ہو گے؟ اور اس کے بعد آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس واقعے کو یہاں پہ بیان کیا گیا, اور آخر میں کہا فی حدیث طویل, ایک لمبی حدیث میں یہ معاملہ آیا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کفار کے برتن اور ان کے مشکیزے کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس چمڑے کی اس طرح کی چیزوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کافر کو کافر کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں, اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ بھی اس کو دینا چاہیے, جیسے یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک درع ایک یہودی کے پاس چند جوؤں کے عوض جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے تھے وہ رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد آخری حدیث ہے, اس کو بیان کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. یہ باب یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبي صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاری. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ, قدح پیالے کو کہتے ہیں, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انکسر, وہ ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ وہ ٹوٹ گیا. فاتخذ مکان الشعب, فاتخذ انہوں نے لے لیا, بنا لیا یا پکڑ لیا, مکان جگہ, الشعب وہ ٹوٹی ہوئی جگہ جو ہے, ٹوٹی ہوئی جگہ, سلسلتن ایک تار, سلسلہ ایک تار, من فضۃ چاندی سے, ایک چاندی سے ایک تار تھی جو انہوں نے اس جگہ پہ اس کو لگا دیے ہے. اب اس لیے اخرجہ البخاری, اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ کہ پیالے کے اندر یا کسی برتن میں اس قدر بہت
کم درجے کا چاندی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا دانت ہے یا کچھ بھی ایسی چیز جس کو استعمال، اور اس کو بھی اگر ضرورت کے تحت بہت کم درجے پہ ہے اور ضرورت کے تحت اگر استعمال کرنا ہے تو چاندی کے استعمال کی اجازت وہ ملتی ہے، وگرنہ سونا چاندی وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا جو ہے وہ مردوں کے لیے اور چاندی جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے، لیکن سونا جو ہے وہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور سونا چاندی دونوں عورتوں کے لیے جائز ہے. سونا چاندی دونوں عورتوں کے لیے جائز ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے. اگر چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس کو زیادہ ٹوٹے اس کے بجائے اس سے پہلے ہی اس کو گرا جو ہے وہ لگا لی ہے، اس کو پیوند جو ہے وہ لگا لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں پیوند ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں میں پیوند ہوتے تھے. لہذا تو یہ ایک ایسی تواضع اور انکساری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج ہم دیکھتے ہیں، اور آج ہم جو ہے ہمارا گھر بھی چل رہا ہے، ہمارے معاملات بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ مسئلہ صرف اس میں ہے کہ ہماری اسٹیٹس برقرار نہیں رہ رہا ہے، ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ برقرار نہیں رہ رہا ہے، ہمارے مسائل اور ہماری ٹینشن کی مرکز جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے. لہذا ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار وہ یہ تھا. کیوں؟ یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس دنیا میں سونا چاندی نہیں ہے، سونا چاندی آخرت میں ہے جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے، وہ آخرت میں ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ شوق والی رکھی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے آج کل کے دور کے اندر خاص طور پر یہاں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اس نعمتوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں لے لیں، اور چینج کروانے یا استعمال شدہ چیز جگہ پہ وہاں پہ لگوانا، یہ تو ہمارا نظر اور ذہن جاتا ہی نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو زیادہ ہو گیا کہ کارآمد چیز جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا، جو کارآمد چیز ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چاندی کا اس قدر حصہ جو بہت باریک ہے وہ برتنوں کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری بھی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ایک برتنوں کے حوالے سے ایک باب تھا جس کے اندر چند ایک احادیث ہمارے سامنے آئی اور ہم نے ان کو پڑھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.